يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے. جہالت کے زمانے میں آزاد عورتیں اور باندیاں کنیزیں قمیض اور دوپٹہ پہنے اپنی ضرورت کے لیے چہرہ کھول کر باہر نکلتی تھی، تو بدکار لوگ آزاد عورتوں کو باندیاں سمجھ کے پریشان کیا کرتے تھے. اس پر آزاد عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ چادر سے جسم ڈھانک کر سر اور منہ چھپا کر باندیوں سے کنیزوں سے اپنی وضع ممتاز کر دیں تاکہ کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے. کیا پتہ چلا؟ جو خواتین چہرے کا پردہ نہیں کرتی، بدکار لوگ ان کی طرف بری خواہش سے دیکھتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. چہرے کا پردہ کرنا بدکار شریر لوگوں سے بچاتا ہے. چہرے کا پردہ کرنا آزاد عورتوں کی، جبکہ چہرے کا پردہ نہ کرنا زمانہ جاہلیت کی نشانی ہے. تو عورت کا تو معنی ہی پردہ ہے، چھپانے کی چیز. تو چہرے کا پردہ نہ کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ دو فتنے کا دور ہے نا، اور بے حیائی عام ہو چکی ہے. وہ یاد رکھیں کہ عورت کا چہرہ اگرچہ ستر عورت میں شامل نہیں ہے، مگر فتنوں کا دور ہے، اس لیے غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے، اور اسی طرح غیر محرم کا اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. چہرہ کا پردہ کرنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. چہرے کا پردہ شرم و حیا کی نشانی، غیرت مندی کی نشانی، شریف گھرانے کی بیٹی ہونے کی نشانی. چہرے کا پردہ اللہ رسول کی رضا کا سبب، قلبی طہارت، پاک دامنی کا ذریعہ. چہرے کا پردہ فتنے گندے لوگوں کی بری نظروں سے بچاتا ہے. چہرے کا پردہ بغیر باہر نکلنا شرم و حیا کے خلاف برائیاں پھیلنے کا سبب اور ناجائز محبت کا ذریعہ ہے. اچھا، صحابیات کا کیسا جذبہ تھا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھی. جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا، ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی. جب لوگ گزر جاتے ہم چہرے کھول دیتی. تو احرام کے چہرے پر کپڑا ٹچ کرنا یہ حرام ہے، مگر اس حالت میں صحابیات اپنے چہرے کو غیر مردوں سے چھپانے کا اہتمام احتیاط سے کرتی تھی، کپڑا ٹچ نہ ہو. تو صحابیات عام حالات میں بھی چہرے چھپاتی تھیں اور سختی سے پردہ کرتی تھیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو فرمایا، حالت احرام میں کوئی عورت نہ چہرے پر نقاب لے اور نہ ہی دستانے پھیلے. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا جز ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھیں. انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا صحابیاں ہیں، جنگ میں بیٹا شہید ہو گیا، معلومات لینے چہرے کا پردہ کر کے نقاب ڈالے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. تو کس نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی نقاب، بیٹا شہید ہو گیا، نقاب اب بھی ڈالے ہوئے ہیں. کیا جواب دیا؟ بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. اللہ. بعض عورتیں جب گھر میں کوئی فوتگی ایسا ہوتا ہے تو وہ استغفر اللہ، بال کھلے ہوئے اور پیٹ رہی ہیں، آوازیں نکال رہی ہیں.